السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد صفحہ نمبر 66۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَمْنَعَ تَوَقُّفَ التَّعَدُّدِ وَالتَّكَثُّرِ عَلَى التَّغَايُرِ بمعنى جواز الانفكاك للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكثرة مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغير الكل، وأيضا لا يتصور نزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددها متغايرة كانت غير متغايرة، فالأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات، وأن لا يجترأ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها بل يقال هي واجبة لا لغيرها بل لما ليس عينها ولا غيرها، أعني ذات الله تعالى وتقدس، ويكون هذا مراد من قال واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں وَلِقَائِلٍ سے ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں معتزلہ کی جانب سے۔ ما قبل کے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ تعدد قدما نصارہ کے قول پر تو لازم آئے گا، ہمارے قول پر تعدد قدما لازم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ صفات باری تعالی جب ذات باری تعالی کی غیر ہی نہیں ہے تو تعدد کیسا؟ تو تعدد ہوگا ہی نہیں۔ تو گویا کہ ہم نے اس قول میں یہ بتا دیا، یہ بیان کر دیا کہ تعدد موقوف ہے تغیر پر۔ اب اس بات کو لے کر کوئی معتزلی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب آپ نے جو تعدد تغیر پر موقوف مانا، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تغیر نہ ہو پھر اس کے باوجود وہ وہاں پر تعدد ہو، انفکاک و انتقال نہ ہو اس کے باوجود بھی تکثر ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اعداد کے مراتب ہیں، مثلا 1 سے لے کے 1 2 3 4 5 6 الی غیر ذالک، یہ سارے اعداد کے مراتب جو ہیں یہ سب کے سب آپ بھی کہیں گے اور ہم بھی کہیں گے، سبھی کہیں گے کہ یہ متکثر ہیں، متعدد ہیں، جبکہ ان میں تغیر نہیں ہے اس معنی کر کے ان میں سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ 3 کے لیے 2 کی بھی ضرورت ہے، 1 کی بھی ضرورت ہے، تو کوئی دوسرے سے جدا نہیں ہوتا ہے، بعض سے جدا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک میں ان میں سے بعض کے لیے جز ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جز کل کا مغایر نہیں ہوتا ہے۔ تو اعداد، مراتب اعداد یہ آپس میں مغایر نہیں ہے، ان کا ایک دوسرے سے انفکاک نہیں ہوتا ہے، انتقال نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اعداد کے مراتب یہ متعدد ہیں، متکثر ہیں۔ تو کیسے آپ نے کہہ دیا کہ تعدد موقوف ہے تغیر پر؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ نیز یہ بھی کہیں کہ اہل سنت و جماعت چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں، ماتریدیہ 8 صفات حقیقیہ مانتے ہیں اور اشاعرہ 7 مانتے ہیں، متعدد تو مانتے ہیں نا، صفات میں کثرت تو مانتے ہیں نا، تو کثرت کے ماننے میں کوئی نزاع نہیں ہے، وہ الگ بات ہے خواہ وہ صفات مغایر ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے غیر ہیں یا نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن صفات کو متعدد اور متکثر تو مانتے ہیں نا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تعدد یہ موقوف مغایرت پر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت نہ ہی عین مانتے ہیں نہ غیر مانتے ہیں صفات کو، تو جب غیر ہی نہیں مانتے تو مغایرت تو مانتے نہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ صفات متعدد ہیں۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ تعدد اور تکثر وہ مغایرت بمعنی جواز الانفکاک پر موقوف نہیں ہے۔ یہ کوئی اعتراض کرے تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا اس کو ہم بعد میں ابھی ذکر کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔
फरमाते हैं वलिक़ाइल अन यमनअ तवक़्क़ुफ़ अत-तअद्दुद व तकस्सुर अल तग़ायुर, कोई कहने वाला ये कह सकता है कि हमें तअद्दुद और तकस्सुर का मौक़ूफ़ होना तग़ायुर पर तस्लीम नहीं है। तग़ायुर बेमाना जवाज़ुल इन्फ़िकाक, क्यों? लिलक़त्अ, क्योंकि इस बात का यकीन है कि अन्ना मरातिबल आदाद मिनल वाहिद वल इस्नैन व सलासा इला गैर ज़ालिका, कि मरातिब आदाद 1, 2, 3 वगैरह वगैरह इला ज़ालिका, ये सारे मरातिब आदाद मुतअद्दिदतुन मुतकस्सिरतुन, मुतअद्दिदा भी हैं, मुतअद्दिद भी हैं और मुतकस्सिर भी हैं मरातिब आदाद। मा अन्नल बाज़ा जुज़उम मिनल बाज़, हालांकि इनमें से बाज़ के जुज़ हैं। वल जुज़ ला युगायिरुल कुल, और जुज़ कुल का मुगायर नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर तगायुर नहीं है, मुगायरत नहीं है, लेकिन ताअद्दुद है, लिहाजा हमें यह तस्लीम नहीं है कि ताअद्दुद मौकूफ़ है तगायुर पर। व अयज़न नीज़ ये बात भी है कि ला युतसव्वरु निज़ाम मिन अहले सुन्नत, अहले सुन्नत में से किसी का निज़ाम मुतसव्वर नहीं है अल्लाह की सिफ़ात की कसरत और उनके ताअद्दुद में, बल्कि अशायरा 7 सिफ़ात के कायल हैं और मातुरीदिया 8 सिफ़ात के कायल हैं। तो कसरत सिफ़ात और ताअद्दुद सिफ़ात में किसी का निज़ा नहीं है, मुतगायरतन काना और गैर मुतगायरतन, ख्वाब वो गैर हों या गैर ना हो, लेकिन कसरत तो मानी ना, गैर नहीं है। और यही हक़ है कि वो सिफ़ात बारी ताला अल्लाह ताला की ज़ात का गैर नहीं है। तो देखिए मुगायरत नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने कसरत और ताअद्दुद माना। इसका मतलब ये है कि ताअद्दुद और कसरत ये मुगायरत पर मौकूफ़ नहीं है। तो फिर कैसे कह दिया कि हमारे यहाँ पर तो जब मुगायरत ही नहीं है तो ताअद्दुद कैसे होगा? ये जवाब कैसे दे दिया? बात समझाई? तो शारे फरमाते हैं ये एतराज़ कोई करने वाला कर सकता है, फल औला, तो बेहतर यह है कि जवाब वो ना दिया जाए कि नसारा के यहाँ पर तगायुर था इसलिए वह उनके यहाँ पर ताअद्दुद क़ुदमा लाज़िम आ रहा था, हमारे यहाँ पर तगायुर है नहीं, मुगायरत है नहीं, इसलिए ताअद्दुद क़ुदमा लाज़िम नहीं आएगा। ये जवाब ना दिया जाए, ये बेहतर है। बल्कि जवाब ये दिया जाए कि ताअद्दुद तो है, यानी तस्लीम कर लिया जाए कि ताअद्दुद तो है, लेकिन ताअद्दुद ज़वाते क़दीमा का ताअद्दुद मुहाल है, ना कि ज़ात और सिफ़ात का ताअद्दुद। और हमारे कौल पर जो लाज़िम आ रहा है वो ज़वाते क़दीमा का ताअद्दुद लाज़िम नहीं आ रहा है, बल्कि ज़ात और सिफ़ात का ताअद्दुद लाज़िम आ रहा है। तो सिफ़ात ताअद्दुद क़ुदमा तो है, लेकिन जो मुहाल है वो लाज़िम नहीं आ रहा है, जो लाज़िम है वो मुहाल, जो लाज़िम आ रहा है वो मुहाल नहीं है। इसके बरखिलाफ़ नसारा के कौल पर, चूँकि उन्होंने उक़नूम इल्म को बदन ईसा की तरफ मुंतकिल माना, गैर मान लिया उन्होंने, और गैर माना तो गोया के ज़ात अलग हो गई, तो अब उसको भी कदीम मानेंगे, तो ताअद्दुद ज़वाते क़दीमा उनके कौल पर लाज़िम आएगा। और जब ताअद्दुद ज़वाते क़दीमा लाज़िम आएगा वही मुहाल है, तो उनके कौल पर मुहाल जो है वो लाज़िम आ रहा है, इसलिए वो काफिर है। हमारे कौल पर जो मुहाल है वो लाज़िम नहीं आ रहा है। ये जवाब दिया जाए। फरमाते हैं फल औला, तो बेहतर यह है कि यह जवाब दिया जाए अल मुस्तहील तअद्दुद ज़वातिन क़दीमा, मुहाल ज़वात क़दीमा का ताअद्दुद है, ला ज़ात व सिफ़ात, ना कि ज़ात और सिफ़ात का ताअद्दुद। और हमारे कौल पर ज़ात और सिफ़ात का ही तो ताअद्दुद लाज़िम आ रहा है। व अन ला युजतरा, ऐसे ही सिफ़ात बारी ताला के वाजिबुल वजूद ले ज़ातिहा होने का कौल करना भी ये मुनासिब नहीं है, ये भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात वाजिबुल वजूद ले ज़ातिहा है, तो ताअद्दुद वजबा का एतराज़ फ़ौरन शुबहा मुतज़िला की जानिब से पड़ जाएगा फ़ौरन। इसलिए बेहतर यही है कि सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को वाजिबुल वजूद ले ज़ातिहा ना कहा जाए, इसकी जुरअत ना की जाए। बल्कि उसका तरीक़ा क्या है? उसका तरीक़ा यह है कि साहिब किताब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को वाजिब करार तो दिया जाए, ये तो कहा जाए कि वो वाजिब हैं, ना ही ले गैरिहा बल लिमा लैसा ऐनहा वला गैरहा, बल्कि वो वाजिब हैं उसके लिए जिसकी ना वो ऐन है ना गैर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए वाजिब है, वाजिब ले ज़ातिहा नहीं है, खुद से वाजिब नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए वाजिब है, ये कहा जाए, ताकि ताअद्दुद वजबा का शुबहा या एतराज़ मुतज़िला की जानिब से हम पर ना पड़े। लिहाजा जिन उलमा ने यह कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात वाजिब हैं,
یعنی جنہوں نے کہا کہ واجب الوجود لذات ہی وہ اللہ ہے اور اس کی صفات ہیں، تو ان کے قول سے بھی یہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات واجب ہے، یعنی واجب لذات الہی ہے، نہ کہ واجب لذاتہا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے المستند میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی صفات واجب لذات ہیں، بالایجاب ہیں، بتقاضۂ ذات ہیں، علی سبیل الاختیار اور احداث نہیں ہے۔ تو بالکل اسی کا خلاصہ ہے، اگر آپ غور کریں اعلیٰ حضرت کے قول میں تو بڑی مختصر سے انداز میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی صفات واجب لذات یا نہیں بلکہ واجب لذات ہیں، بالایجاب ہیں، بتقاضۂ ذات ہیں، اس لیے وہ حادث بھی نہیں ہوں گی، بتقاضۂ ذات ہیں۔ تو وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں لا وَأَلَّا يُجْتَرَى، ایسے ہی اس یہ قول کرنے کی بھی جرأت نہ کی جائے کہ صفات واجب الوجود لذاتہا ہے، بل یقال، بلکہ کہا جائے ہی واجبۃ، اللہ رب العزت کی صفات واجب ہیں، لا لغیرہا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ صفات اللہ کی ذات کا غیر ہیں، بل لما لیس عینہا ولا غیرہا، بلکہ اللہ رب العزت کی صفات واجب ہیں اپنے غیر کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جس کی نہ وہ عین ہے نہ غیر ہے، یعنی ذات الہی کے لیے واجب ہے۔ وَيَكُونُ هَذَا مُرَادَ مَنْ قَالَ، اور یہی مراد ہوگی اس کی جو یہ کہتا ہے واجب الوجود لذاتہ هو اللہ و صفاتہ، واجب الوجود لذاتہ وہ اللہ اور اس کی صفات ہیں، تو صفات کو واجب کہا تو اس کا مطلب واجب لذات اللہ ہیں، یہ مراد ہے، یعنی انہا واجبۃ لذات الواجب، یعنی صفات واجب ہیں واجب تعالیٰ کی ذات کے لیے، وَأَمَّا فِي نَفْسِهَا، تو ذات کی وجہ سے واجب ہیں، یا ذات کی وجہ سے واجب ہیں، ذات کے لیے واجب ہیں وہ۔ رہا فی نفسہا، تو کہہ رہے ہیں کہ فی نفسہا تو صفات الہیہ ممکن ہے، تو فی نفسہا تو صفات باری تعالی ممکن ہیں، لذات الواجب وہ واجب ہیں۔ تو وہی صاحب کتاب فرماتے ہیں یعنی انہا واجبۃ لذات الواجب تعالی و تقدسہ، واجب تعالی و تقدسہ کی ذات کے لیے صفات باری تعالی واجب ہیں، اما فی نفسہا، رہا فی نفسہا، خود صفات فی نفسہا فہی ممکنۃ، تو صفات فی نفسہا ممکن ہے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے جب ممکن ہے تو ایک ضابطہ ہے، تمام کا متفق علیہ ضابطہ ہے، کل ممکن حادث، ہر ممکن کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے، تب تو جب صفات باری تعالی فی نفسہ ہی جب ممکن ہے تو پھر ان کا حدوث لازم آئے گا کہ وہ حادث ہوں۔ بات سمجھائی؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے صاحب کتاب نے فرمایا ولا استحالۃ فی قدم الممکن، ممکن ہوں گی فی نفسہا، لیکن ممکن کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی محال نہیں ہے، ہر ممکن حادث نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ممکن حادث ہوتا ہے جو کہ فی نفسہا محتاج ہو اور ذات قدیم کے ساتھ جو قائم نہ ہو، اور صفات باری تعالیٰ چونکہ ذات قدیم کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ واجب ہیں، اس سے کبھی منفصل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اگرچہ فی نفسہا وہ ممکن ہے لیکن ان کے قدیم ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ ولا استحالۃ فی قدم الممکن، فرماتے ہیں اور ممکن کے قدم میں کوئی استحالہ نہیں، اذا کان قائما بذات القدیم، جبکہ کوئی ممکن ذات قدیم کے ساتھ قائم ہو، واجبا بہ، اور ذات واجب کے ساتھ وہ واجب ہو اور اس سے منفصل نہ ہوتا ہو۔ بات سمجھائی؟ فلیس کل قدیم الہا، ایسے ہی آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پھر جب صفات ممکن ہے فی نفسہا لیکن وہ ذات قدیم کے ساتھ جب قائم ہیں تو وہ قدیم اگر ہو گئی تو ممکن کے قدیم ہونے میں جب استحالہ نہیں ہے تو تعدد قدمہ لازم آ جائے گا۔ کوئی یہ کہے تو کہہ رہے ہیں کہ تعدد قدمہ لازم، جو کہ اگر یہ کہا جائے کہ تعدد قدمہ ہوگا تو تعدد قدمہ کی صورت میں پھر توحید کے وہ منافی ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تعدد قدمہ کا قول کرنا یہ منافی توحید نہیں ہے، کیونکہ ہر قدیم الہ نہیں ہوتا ہے، اگر قدیم کا الہ ہونا لازم ہو تب تو توحید کے منافی ہوگا تعدد قدمہ، لیکن تعدد قدمہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ ہاں اسی صورت میں توحید کے منافی ہوگا تعدد قدمہ جبکہ وہ قدیم ممکن نہ ہو، واجب لے ذاتہا ہو،
اور صفات واجب لذاتها ہے نہیں، اس لیے وہ قدیم تو ہیں لیکن الہ نہیں ہے، اس لیے وہ توحید کے منافی نہیں ہوں گی۔ فرماتے ہیں فلیس کل قدیم الہ، کیونکہ ہر قدیم الہ نہیں ہے۔ حتی یلزم من وجود القدماء وجود الالہہ، یہاں تک کہ وجود قدماء سے وجود الہہ لازم آئے۔ لیکن ینبغی، اگرچہ یہ بات ہے تو نہیں، توحید کے یہ منافی تو نہیں ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ کہا یہ جائے ان اللہ تعالی قدیم بذاتہ، اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ قدیم ہے، موصوف بصفاتہ، اپنی صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ یعنی الگ سے یہ نہ کہا جائے کہ صفات قدیم ہے تاکہ تعدد قدماء کا وہم ہو، ولا یطلق القول بالقدماء، اور قدماء کا قول کا اطلاق نہ کیا جائے، لئلا یذهب الوہم الی ان کل منها قائم بذاتہ، تاکہ وہم اس بات کی طرف نہ چلے جائے کہ ان صفات میں سے ہر ایک جب قدیم ہے تو ان میں سے ہر ایک بذات ہی قائم ہو، موصوف بصفات الالوہیہ، اور ان میں سے ہر ایک صفات الوہیت سے موصوف ہو، اس کی طرف کوئی وہم نہ چلا جائے۔ اس وہم سے بچنے کے لیے مناسب یہی ہے کہ یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ قدیم بذات ہی ہے، موصوف بصفات ہی ہے، صفات کو قدیم یہ نہ کہا جائے کہ صفات بھی قدیم ہیں، بات سمجھائے، تاکہ یہ وہم نہ ہو۔ بہرحال مسئلہ آپ نے پڑھ لیا، تو تعدد اگر قدیم مانے تو تعدد قدماء لازم آ رہا ہے، حادث مانے تو محل اللہ رب العزت کی ذات کا محل حوادث ہونا لازم آ رہا ہے، عین مانے یا غیر مانے تو وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کہو تو کچھ نہ کچھ تو لازم آ رہا ہے نا، تو مقام بڑا دشواری کا ہو گیا۔ اس دشواری کی وجہ سے علماء متفرق ہو گئے، کچھ لوگ کسی کی طرف چلے گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ اسی کو صاحب شرح فرماتے ہیں وَلِصُعُوبَةِ هَذَا الْمَقَامِ، اس مقام کی دشواری کی وجہ سے ذهبت المعتزلہ والفلاسفہ الى نفی الصفات، معتزلہ اور فلاسفہ تو صفات کی نفی کی ہی طرف چلے گئے، بئی طور کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا عین ہے، اور ذات کا عین ہونے کا مطلب اس کی ذات پر زائد نہیں ہے، عین ذات ہیں، اور عین ذات ہونے کا مطلب بھی ہم نے اس سے پہلے بتا دیا بچوں کو، ان کا مقصد کیا ہے؟ صفات کی نفی کرنا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ بظاہر جیسے ان کے قول سے لگتا ہے کہ اس کی ذات کا عین ہے یعنی صفات کا ثبوت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفی ہی کرنا مقصود ہے ان کا، بات سمجھائی، تاکہ تعدد قدماء لازم نہ آئے، وہ اسی بات کی طرف چلے گئے۔ والکرامیہ الی نفی قدمہا، اور کرامیہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ صفات کی قدم کی نفی کی طرف چلے گئے، کہ وہ کہتے ہیں صفات تو ہیں لیکن صفات کو قدیم نہیں مانتے، حادث مانتے، تاکہ تعدد قدماء لازم نہ آ جائے۔ اور باقی گفتگو ہم نے اس سے پہلے کرامیہ کے قول پر کر دی ہے۔ والاشاعرہ الی نفی غیریتہا وعینیتہا، اور اشاعرہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ صفات اللہ رب العزت کی قدیم تو ہیں لیکن نہ وہ اس کی ذات کا عین ہے اور نہ ہی غیر ہے، اس بات کی طرف چلے گئے۔ یہ اختلاف اسی وجہ سے ہوا کیونکہ مقام بڑا دشوار ہے کہ تعدد قدماء کہیں لازم آ رہا ہے، کہیں پر کچھ لازم آ رہا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ هَذَا فِي الظَّاهِرِ رَفْعٌ لِلنَّقِيضَيْنِ وَفِي الْحَقِيقَةِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا، کہہ رہے ہیں کہ اشاعرہ کے قول پر اگر اعتراض کیا جائے کہ اشاعرہ نے جب یہ کہہ دیا کہ صفات باری تعالیٰ نہ ہی ذات باری تعالیٰ کی عین ہے نہ غیر ہیں، تو بظاہر تو یہ رفع نقیضین ہے، کیونکہ عین بھی نہیں ہے اور غیر بھی نہیں ہے، تو عین کی نقیض ہے غیر اور غیر کی نقیض ہے عین، اور دونوں کی نفی کر دی، دونوں کا رفع کر دیا، تو یہ تو رفع للنقیضین ہے، تو بظاہر رفع للنقیضین ہے، وفی الحقیقت جمع بینہما، اور حقیقت میں جمع بین النقیضین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی صفات اس کی ذات کا عین نہیں ہے، تو جب عینیت کی نفی کی تو غیریت کا ثبوت ہوا، تو غیریت کا ثبوت یہاں پر کر چکے، اور جب یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی صفات اس کی ذات کا غیر نہیں ہے تو غیریت کی نفی کی تو عینیت کا ثبوت ہو گیا، تو ثبوت عینیت بھی ہو گیا، ثبوت غیریت بھی ہو گیا، تو ایسی صورت میں جمع بین النقیضین بھی ہوگا۔ تو یہاں پر رفع للنقیضین بھی ہے اور جمع بین النقیضین بھی ہے، یہ اشاعرہ کے قول پر لازم آئے گا، بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہ اعتراض پڑے گا اشاعرہ کے قول پر، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ پہلے اعتراض کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے هذا فی الظاہر رفع للنقیضین، یہ عینیت اور غیریت دونوں کی نفی کرنا اشاعرہ کی طرف سے جو ہوا ہے، یہ بظاہر
رفع للنقیضین ہے اور حقیقت میں جمع بین النقیضین ہے. کیوں جمع بین النقیضین کیوں ہے؟ لأن المفہوم من الشیء ان لم یکن هو المفہوم من الآخر، کیونکہ کسی شے کا مفہوم اگر وہ دوسری شے کا مفہوم نہ ہو فہو غیرہ، تو وہ اس کا غیر ہے. اور ظاہر بات ہے اللہ رب العزت کی صفات کا مفہوم اس کی ذات کا مفہوم کا عین نہیں ہے، اس کا مفہوم دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، تو فہو غیرہ، تو وہ اس کا غیر ہوگا. تو اس کا مطلب غیر کی سمجھ میں آ گئی. وَإِلَّا فَعَيْنُهُ، اور اگر دونوں کا مفہوم ایک ہے تو اس کا عین ہے. تو عینیت و غیریت کا معنی یہی ہے نا. وَلَا يُتَصَوَّرُ بَيْنَهُمَا واسطہ، اور ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ متصور نہیں ہے. جب کوئی واسطہ متصور نہیں ہے تو رفع بین النقیضین بھی ہو گیا اور جمع بین النقیضین بھی ہو گیا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی. قلنا قد فسروا الغیریۃ بکون الموجودین بحیث یقدر ویتصور وجود احدہما مع عدم الآخر. یہاں سے صاحب کتاب صاحب شرح اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض کا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی گفتگو